محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کل کے سبق میں ایک چیز تھوڑا سا دیکھ لیں، ہلکی سی کہیں وہ ہوئی تھی، یہ تھا کہ دو دشمنوں کے درمیان چنا گوئی ایسی بات کہے، اس طرح کی بات کہے کہ اگر دوست ہو جائیں شرم زدہ مباشی تو شرمندہ نہ ہو۔ مباشی میں کیا ہے؟ میم، یہ نفی نہیں کا ہے، صحیح ہے؟ تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ دو دشمنوں کے درمیان اس طرح کی بات کہے، ایسی بات کہے کہ اگر دوست ہو جائیں وہ تو شرمندہ نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں، در سخن با دوستا آہستہ باش۔ در مانے میں، سخن مانے بات، با دوستوں سے بات کرنے میں، آہستہ باش آہستہ چپکے سے، دوستوں سے بات چپکے سے کرنے والا ہو، دوستوں سے آہستہ سے بات کرنے والا ہو، یا دوستوں سے بات آہستہ سے کرنے والا ہو۔ باش کیا ہے؟ کیسے؟ تا ندارد دشمن خوخار گوش۔ اب یہاں پر یہ ندارد مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد غائب کا، اور نون جو ہے اس سے پہلے وہ نفی کا ہے، صحیح ہے؟ تا ندارد، نہ رکھے، حرف نفی ہے، نہیں رکھتا ہے۔ دشمن خوخار، خوریز دشمن، گوش مانے کان ہوتا ہے، گوش مانے کان۔ تو دوستوں سے آہستہ بات کہنے والا ہو، چپکے سے بات کرنے والا ہو، تاکہ کوئی خوخار دشمن کان نہ لگائے، تاکہ کوئی خوخار دشمن، کہ کہیں ایسا ہو کہ آپ بات کر رہے ہوں اور جب پتا ہو کہ یہ دشمن ہے تو وہ ہر ٹائم سوچے گا اس طرح سے کہ کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے۔ تو ذرا خیال کر کے بات کریں کہ دیواروں کے بھی کبھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے کان تو نہیں ہوتے، لیکن اگر آواز پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دوسری طرف چلی جائیں اور ادھر موجود ہو کوئی دشمنی۔ تو دوستوں کے ساتھ آہستہ سے بات کر، تا ندارت دشمن خوخار گوش، تاکہ کوئی خوخار دشمن کان نہ لگائے۔ پیش دیوار، پیش مانے ہوتا ہے سامنے کے معنی میں، پیش دیوار، دیوار کے سامنے۔ آنچے گوئی، جو کچھ تو کہے، ہوشدار، ہوش رکھ، دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے ہوش رکھ، جو کچھ دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے ہوش رکھ، کہ تا نباشت در پسے دیوار گوش، تا نباشت تاکہ نہ ہو، در پسے دیوار کا مطلب دیوار کے پیچھے، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو، کوئی کان نہ لگائے ہو، تاکہ دیوار کے پیچھے، سمجھ میں آ گیا؟ تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ لگائے ہو۔ دوستوں کے ساتھ آہستہ سے بات کرنے والا ہو، آہستہ سے بات کر تاکہ کوئی خوخار دشمن کان نہ لگائے، اور دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے ہوش رکھ، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ لگا ہو، تا نباشت تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ لگا ہو۔ آگے ہے حکمت، ہر کے با دشمنا صلح می کند، جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے، می کند کرتا ہے ماضی استمراری، جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے، سرے آزار دوستا دارد، سرے معنی ہوتا ہے خیال، آزار دوستا دوستوں کو ستانے کا خیال، دارد داشتن مصدر سے رکھنا، آزار ایدن مصدر ستانا۔ جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے، دوستوں کو ستانے کا۔ اب دشمن سے جب صلح کر رہا ہے تو بھائی وہ دشمن ایسی کہیں نہ کہیں پلاننگ بتائیں گے کچھ نہ کچھ، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چکر میں آ جائے اور پھر اپنے دوستوں کو ستائے۔
اب تو جب اس کے دوست ہوں گے تو اس کے دوست کے وہ دشمن ہی ہوں گے، تو اب ان کو ستانے کی کوشش کرے گا۔ ہر کے بدشمنا صلح می گنا، جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے۔ بشوی اے خرد مند دوست دست کے بعد دشمنانت بود ہم نشست۔ بشوی یہ ہے نا شستن مصدر سے دھونے کے معنی میں، شستن مصدر اس سے امر حاضر ہے شوی، شستن مصدر دھونا۔ اے خرد مندہ، اے عقل مند، دھو لے ز اس، کیا مطلب؟ اے عقل مند دھو لے ز آ دوست، اس دوست سے دھو لے دست، ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کا پانی ہے کیا مراد یہ کہ اس سے کیا ہے دور ہو جا۔ اے عقل مند ز آ دوست، اس دوست سے ہاتھ دھو لے، کس دوست سے کہ با دشمنانت بود ہم نشست، دشمنانت جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بھی ہم نشی بیٹھتا ہے۔ تو دشمنانت کے آخر میں جو تا ہے وہ واحد حاضر کی ہے، اور ہم نشی یہ ہم نشست، ہم نشی ہوتا ہے بیٹھتا مراد۔ تو اے عقل مند اس دوست سے ہاتھ دھو لے با دشمنانت بود ہم نشست، جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ پند چو در امضائے کار متردد باشد، چو مانے جب، در امضائے، اب کہتے ہیں امضائے باب افعال سے مصدر ہے جاری کرنا، جاری، کارے میں جو یا ہے تنکیر کے لیے، کارے کسی کام کے جاری کرنے میں، کسی کام کو پورا کرنے میں۔ متردد مانے ہوتا ہے متفکر ہونا، حیران و پریشان ہونا، اور باب تفعول سے ہے اس میں فاعل ہیرا پھیری کرنے والا، پریشان فکر مند ہونا۔ جب کسی کام کے پورا کرنے میں، کام کو کرنے میں تو کیا ہو فکر مند ہو، طرف اختیار کن، طرف سے مراد پہلو کنارہ، تو طرف وہ پہلو اختیار کن، اختیار کر کے بے آزار تو برایت، بے آزار بغیر ستائے، بغیر تکلیف کے، تیری بغیر تکلیف کے برایت پورا ہو جائے۔ برایت آمدن مصدر سے آمدہ ہوتا ہے، مراد وہ کام آ جائے، مراد وہ کام پورا ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو در امضائے کار متردد باشد، جب تو کسی کام کے کرنے میں کیا ہو فکر مند ہو، جب تو کسی کام کو کرنے میں فکر مند ہو، طرف وہ پہلو اختیار کن، اختیار کر کے بے آزار تو کہ تیرے ستائے بغیر، تیرے تکلیف کے بغیر برایت وہ پورا ہو جائے، تیرے تکلیف کے بغیر ہو گیا۔ با مردم سہل گوئی دشوارا، دشوار مگوئی با کے در صلح زند جنگ مجوئی۔ با مردم، مردم مانے لوگ، سہل کیا ہے؟ سہل مانے نرم، گوئی گفتن مصدر سے کہنا، امر حاضر ہے، تو نرمی کے ساتھ بات کرنے والے مردوں کے ساتھ، دشوار میں کوئی سختی سے بات مت کر، اور دشوار سخت کلام مگوئی نہیں حاضر ہے مت کہے۔ بمردم سہل گوئی، نرمی سے بات کرنے والے، مردم لوگوں کے ساتھ، دشوار مگوئی نرمی کے ساتھ بات کرنے والے مردوں کے ساتھ سختی سے بات مت کر۔ با کے در صلح زند جنگ مجوئی، با کے جو شخص کیا کہ در صلح، در مانے دروازہ، صلح کے دروازے کو، زند زدن مصدر سے کھٹکھٹانا، زدن مصدر سے، جو شخص صلح کے دروازے کو کھٹکھٹائے، جنگ مجوئی اس سے جنگ مت ڈھونڈ، کیا ہے؟ جوئی جستن مصدر ڈھونڈنا، اور جستن مصدر
جستن مصدر کودنا، جستن مصدر ڈھونڈنا، ہاں جست مجوئی ہوا پھر. با مردوں سہل گوئی، نرمی کے ساتھ بات کرنے والے مردوں کے ساتھ دشوار مگوئی، سختی سے بات مت کر. وہاں کے در وہاں کے جنگ مجوئی، وہاں کے اس شخص کے ساتھ جنگ تلاش مت کر در صلح زنت جو کہ صلح کے دروازے کو کھٹکھٹائے. حکمت تاکار بازر برمی آیت، جان در خطر افغندن نشایت، عرب گوید آخر الحیل السیف. تاکار جب تک، تا مانے تک، جب تک، کار مانے کام، بزر زر مانے مال و دولت، ہاں جب تک زر برمی آیت نکلتا رہے ہوتا رہے. صحیح ہے. جان کو در خطر خطرے میں افغندن ڈالنا نشایت نہیں چاہیے. جب تک کام روپیے پیسے سے چلتا رہے، جان کو خطرے میں، اگر کہیں پر 50,000 روپے لگ رہے ہیں اور کام نکل سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جان ہی چلی جائیں، کام نکال لیں پیسے کے ذریعے، پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، محل ہے ہاتھ کا، جان چلی گئی پھر. تاکار بزرمی برمی آیت، جب تک کام روپے پیسے سے برمی آیت چلتا رہے، جان در خطر، جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیے. عرب کہتے ہیں آخر الحیل السیف، سب سے آخری تدبیر تلوار، سب سے آخری تدبیر. اب جب کام نہیں چل رہا ہے روپیے پیسے سے بھی، یا روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے، تب آخری سب سے تدبیر کون ہے؟ تلوار اٹھاؤ دشمن کو کھان ڈالو. آخری تدبیر تلوار. جب تک کام روپے پیسے سے چلتا رہے، جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. عرب کہتے ہیں کہ آخری تدبیر. چوں دست از ہما حیلت درگست، حلالست بردن بشمشیر دست. چوں مانے جب، دست مانے دست ہاتھ، از ہما حیلت تمام تدبیروں سے، حیلت جب ہاتھ تمام تدبیروں سے، گست مانے ہوتا ہے درگست مطلب تو عاجز ہو جائے. جب ہاتھ تمام حیل و تدبیروں سے عاجز ہو جائے، حلال است بردن شمشیر بردن، تب ایسی صورت میں شمشیر پر ہاتھ لے جانا، بردن مانے لے جانا، تو تلوار پر ہاتھ لے جانا یہ حلال ہوتا ہے. تلوار پر ہاتھ لے جانا روا ہے. جب ہاتھ تمام تدبیروں سے عاجز ہو جائے، حلال است بردن و شمشیر دست، تو تلوار کو ہاتھ میں لینا جائز ہے، حلال ہے. بر عجز دشمن رحمت مکن، عاجز دشمن پر رحم مت کر. بر عجز دشمن کی عاجزی پر رحم مت کر. کیوں کہ اگر قادر شود، اگر وہ قادر ہو جائے گا، برتو نہ بخشایت، تو تجھ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اس لیے سانپ کی جو ہے نا، سانپ کو جو ہے نا جہاں دیکھیں تو اس کا منہ کچل دیں، نہیں کہ چھوڑ دیں دودھ پینے کے لیے، تو آگے چل کے دودھ بھی پیے گا اور خود بھی کھا جائے گا. برعز دشمن، دشمن کی عاجزی پر رحم مت کن. اگر شبد اگر قادر ہوگا برتو نہ بخشا تو تجھے بھی بخشا نہیں جائے گا. بس ایک لے لے. دشمن چوں بینی ناتواں، دشمن چوں بینی، دشمن کو جب تو دیکھے ناتواں کمزور، ناتواں ہمارے طرف کمزور، جب دشمن کو تو ناتواں کمزور دیکھے، لاف مانے ہوتا ہے شیخی بھرنا، ڈینگے مارنا، کیا ہے؟ ہاں ڈینگے مارنا، شیخی چھڑنا. اور از بروتے خود، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب موچ، کیا ہے؟ موچ، ہاں اپنی موچوں پر. اور مزن، زدن مصدر سے مارنا، زدن سے مطلب مارنا، ہاں نیا حاضر ہے مت مار، بروتے منہ اپنے مونچھوں پر. لاف مزن کیا مت مار،
ڈینگے مت مار، تاؤ مت مار، کیسے بولتے ہیں اگر کچھ کر رہا ہے؟ دشمن چو بینی نہ توالا، جب تو کمزور دشمن کو دیکھے، لاف ازبروت خود مزن، تو کیا اپنی مونچھوں پر تاؤ مت مار، اپنی مونچھوں پر لاف اپنی مونچھوں پر جو ہے ڈینگے مت مار، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی مونچھوں پر ڈینگے مت مار. ہو گیا؟ اچھا ہاں کیوں آپ بتا رہے نا، وہ تو آگے رہ گیا. جب کمزور دشمن کو دیکھے تو اپنی مونچھوں پر ڈینگا مت مار. یہ کہہ کر یہ سوچ کر کہ ارے یہ تو ہے، میں اس کو تو گرا ہی دوں گا ذرا میں. کیوں کہ مغزی استر ہر استخوا، مغزی مانے مغز مانے گودا، گودا استخوا مانے ہڈی، کیونکہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے، کیونکہ ہڈی میں گودا ہوتا ہے. مردیست ہر پیرہن، اور ہر کپڑے میں آدمی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور ہاں ہر کرتے میں، ہر لباس میں آدمی ہوتا ہے. تو بظاہر مت دیکھ کہ وہ دبلا پتلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت اندر سے کڑیل ہو، گال پچکے ہوئے ہیں، لیکن جب انہیں کھولی ہے جو بہت سیپ پیک آ رہے ہیں. اب کہہ رہا ہے کہ ارے چھوڑ دو. دشمن چو بینی نہ توا، جب تو کمزور دشمن کو دیکھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ مت مار. کہ مغزی در ہر استخوا، کہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے. وہ مردیس در ہر پیران، اور ہر کپڑے میں مرد ہوتا ہے. ایک بار اور ملائیں، چلیں ملا لیں. در سخن بدوستہ آہستہ باش، دوستوں سے آہستہ سے بات کرنے والا ہو، دوستوں سے چپکے سے بات کرنے والا ہو، یا دوستوں سے آہستہ سے بات کر. تا ندارد دشمن خوخار گوش، تاکہ کوئی خوخار دشمن کان نہ لگائے، تاکہ کوئی خوخار دشمن. پیش دیوار آنچے گوئی ہوشدار، دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے ہوش رکھ، دیوار کے سامنے جو کچھ تو کہے ہوش رکھ. تان باشد در پسے دیوار گوش، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو، تاکہ دیوار کے پیچھے کوئی کان نہ ہو. ہر کے بدشمنا سلامی کند، جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے. سر آزار دوستاں دارد، دوستوں کو ستانے کا خیال رکھتا ہے. بشوی اے خرد مند، زآ دوست دست بدشمنانت بود ہم نشست. بشوی اے خرد مند، اے عقل مند، اس دوست سے ہاتھ دھو لے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. پند چو در امضائے کار متردد باشی، جب تو کسی کام کے پورا کرنے میں متفکر ہو، بے چین ہو، غمگین ہو. آ طرف اختیار کن، وہ پہلو اختیار کر. بے آزار ہے تو برایت، کہ تیرے تکلیف کے بغیر پورا ہو جائے. با مردم سہل گوئی، دشمن دشوار مگوئی. با کے در صلح زنت جنگ مجوئی، یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنے والے مردوں کے ساتھ، ہاں نرمی کے ساتھ بات کرنے والے مردوں کے ساتھ سختی سے بات مت کر. اور جو شخص صلح کے دروازے کو کھٹکھٹائے اس کے ساتھ جنگ تلاش مت کر، جنگ مت ڈھونڈ. تا کار با زر برمی آئے جان در خطر افغندن نشاید. عرب گوید آخر الحیل السیف، جب تک کام روپے پیسے سے چلتا رہے جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. عرب کہتے ہیں سب سے آخری تدبیر تلوار ہے. چو دست از ہما حیلت درخست، حلالست بردن بشمشیر دست. جب ہاتھ تمام حیلوں اور تدبیروں سے عاجز ہو جائے تو ہاتھ کو تلوار پر لے جانا حلال ہے، روا ہے. برعز دشمن رحمت مکن، دشمن کی عاجزی پر رحم مت کر. اگر قادر شود، اگر قادر ہوگا برتو نہ بخشائے، تو بخشا نہیں جائے گا، تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا. دشمن چو بینی نا تما، لاف از بروتے خود مزن. مزن زدن مصدر سے مارنے کے معنی میں.
تو جب تو کسی کمزور ناتوا دشمن کو دیکھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ مت مار، مغزیس کے در ہر استخوا، اس لیے کہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے، مردیس در ہر پیران، اور ہر لباس میں ایک مرد ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔